حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول ماننے پر راضی ہوا۔ ایمان صرف نظری مسئلہ نہیں بلکہ اس کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مرکز دل ہے اور دلی کیفیات سے ایمان کی لذت و حلاوت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی دل کو سکون بخشتی ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیری خواہش ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اچھائی کی لذت محسوس کرتا ہے اور برائی کے کھٹکے کو بھی۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ غیر محرم عورت سے نظر ہٹانے والا ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان کی لذت ہی ہے جس نے آج تک لاکھوں مسلمانوں کو اسلام کے لیے جانیں دینے کا حوصلہ بخشا۔ بہت سے لوگ مال سے محروم ہوئے اور بہت سے پھانسیوں پر چڑھ گئے۔ لذت ایمان سے لطف اندوز ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ ایمان کی لذت وہی شخص محسوس کرتا ہے جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہو۔ ایمان باللہ ایمان کے اساس اور اس کی بنیاد ہے۔ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا انحصار صرف ایمان پر ہے۔ سب سے پہلا ایمان اللہ تعالیٰ پر۔ اس سے انسان ایک خدا کو معبود مانتا ہے، پھر اس کے دیے ہوئے نظام پر چل کر دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں شاندار مقام کا حامل بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہے۔ ہم خدا کو نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے فرمایا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا۔ خدا پر ایمان کے بعد اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر راضی ہونا ایمان کا دوسرا اہم جز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی مقبول ہے۔ اب تمام ادیان سابقہ منسوخ ہو چکے ہیں، صرف اور صرف اسلام کو ہی قبول کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ارشاد ربانی ہے اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ بھی دین اسلام کے پیروکار ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا لکھا ہوا ایک حصہ پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرے ہی دین پر چلنا پڑتا۔ تیسری چیز ایمان کی لذت محسوس کرنے کے لیے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آخری رسالت اور ایمان کا آخری اور اہم جز ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی پیروی نہیں کی جائے گی اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دین کو آخری دین کا درجہ حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والا کافر رہے گا اور اس کو آخرت میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ اسی لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان کی ان تینوں اجزاء کی وضاحت کے لیے ایک حدیث ہے۔ حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواب میں فرشتوں کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو گئیں
اور میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے سمجھا۔ فرمایا مجھے کہا گیا ایک سردار نے گھر بنایا، پس اس میں سے ایک کھانا تیار کیا گیا اور ایک بلانے والا بھیجا، پس جس نے بلانے والے کی بات کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھایا اور وہ سردار اس پر راضی ہو گیا، اور جس نے بلانے والے کی بات قبول نہ کی وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ اس نے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سردار سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور گھر سے مراد اسلام اور کھانے سے مراد جنت ہے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔